ایک افسردہ خاندان سے خوشگوار خاندان تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اس حصے میں آئیے ہم بتاتے ہیں کہ افسردگی اور خوشحالی کے کیا علامات ہیں، اس تک کیسے پہنچتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم بتاتے ہیں کہ مرد، عورت اور بچے کتنا خوشحال ہے، کتنا خوش مزاج ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں موسوی ہوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ڈپریشن کے دو قسم ہیں۔ ایک وہ ڈپریشن جو ہمیشہ انسان کے ساتھ ہے، اور دوسری وہ ڈپریشن، وہ افسردگی جو کچھ عرصے کے لیے ہمارے ساتھ شاید رہے، پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ ہماری زندگی سے چلی جاتی ہے۔ جو ڈپریشنز کچھ عرصے کے لیے ہماری زندگی میں آتی ہیں، وہ جیسے طلاق کے بعد، جیسے کچھ مرڈرز جب ان کے بیٹا پیدا ہوتے ہیں، ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، تو ان کو ایک ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ ایسے مواقع ہمارے زندگی میں آتے ہیں، ہمارے عزیز ہمارے پاس سے چلے جاتے ہیں، جیسے ہمارے ماں باپ کی ڈیتھ ہو یا ہمارے ہسبینڈ یا بچے، اس سے جو ہمیں افسردگی ہوتی ہے، اس سے جو ہمیں ڈپریشن ہوتی ہے۔ اس ڈپریشن کو ہم سائیکولوجسٹ کے پاس جا کے یا ماحول میں اپنے آپ کو بزی کر کے آرام سے اس کو ہٹا سکتے ہیں اپنی زندگی سے، اس ڈپریشن کے ماحول سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جو ڈپریشن ہمیشہ بندے کے ساتھ رہتا ہے، اس کو ٹھیک کرنا اتنی آسانی سے نہیں ہے۔ اس بندے کو کسی بھی حالت میں خوشحالی فیل نہیں ہوتی ہے، اسے ہیپینس فیل نہیں ہوتی ہے۔ آپ اس کے سامنے کچھ بھی رکھیں گے، اسے مزہ نہیں آتا ہے، اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا ہے، خواہ بور ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام اس کے لیے لذت بخش، اس کے لیے اچھا نہیں ہے، اس کو کسی بھی سرگرمی میں مزہ نہیں آتا ہے، لطف اندوز نہیں ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں دائمی ڈپریشن۔ اس کے کچھ علامات ہیں، جیسے کہ نیند کی خرابی۔ اس کی ایک علامت جو ہے وہ نیند کی خرابی ہے۔ جو بندہ دائمی ڈپریشن کے شکار ہے، وہ صحیح طرح سے آرام نہیں کر سکتا ہے، وہ صحیح طرح سے سو نہیں سکتا ہے، اگر سوتا بھی ہے تو اس کی نیند پوری نہیں ہوتی ہے۔ دوسری علامت تھکن اور ایک بے عملی، ایک عجیب سی تھکاوٹ جسم میں۔ ان کو جب بھی کوئی بھی کام دے آپ، چاہے وہ سب سے آسان کام کیوں نہ ہو، لیکن ان کو تھکاوٹ سی محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ صبح سویرے سے کام پہ ہے، اور ابھی ان کو ہم کام دے رہے ہیں تو وہ تقریباً 10 سے 12 گھنٹے کام کے بعد اس کو نمٹانے والا ہے، چاہے وہ صبح سے سو کیوں نہیں رہا ہو، چاہے وہ صبح سے آرام کیوں نہیں کر رہا ہو۔ تیسری علامت خوش مزاجی کا فقدان۔ یہ بندہ کسی چیز سے خوش نہیں ہوتا ہے۔ جو بندہ دائمی ڈپریشن کا شکار ہے، وہ کسی چیز سے خوش نہیں ہوتا ہے۔ اس کی زندگی میں بڑی سے بڑی خوشیاں آئے، اس کو خوشی کا احساس نہیں ہوگا۔ فورتھ ون، حوصلہ افزائی کی کمی، اور لاسٹ ون، منفی خیالات۔ جب دیکھو برے خیالات اس کے دماغ میں آ رہے ہیں۔ خوشحالی یا خوش مزاجی ہے کیا؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہنستا ہے، جو آپ کو ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ خوش ہے۔
یا وہ خوش مزاج ہے، ایسا نہیں ہے۔ خوشحالی کا مطلب آپ کس میں دیکھ سکتے ہیں؟ جو بندہ اول وقت نماز پڑھتا ہے، اگر آپ دیکھ لیں تو اس کے اندرونی ایک خوشی ہوتی ہے، اس کو ایک سکون سا ملتا ہے، اس کو ایک اطمینان سا حاصل ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں خوشحالی۔ ہم اس خوشحالی کی بات کر رہے ہیں، ہنسی مسکراہٹ یا مستی کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ اگر کوئی بچہ کسی کو ہیلپ کر رہا ہے دل سے، تو اس کو آپ خوش دیکھ سکتے ہیں۔ اور واضح رہے، جس گھر میں ماں باپ خوش نہیں ہوتے ہیں اس معنی میں، اس گھر میں بچے بھی خوش نہیں رہ سکتے ہیں، کیونکہ ان کو کسی چیز میں مزہ ہی نہیں آتا ہے تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ ان کے ماں باپ کو جب مزہ نہیں آتا ہے ہیلپ کرنے میں، کچھ بنانے میں، کچھ خریدنے میں، تو بچے کو کیسے مزہ آئے گا؟ بچوں کی عادت سی ہو گئی ہے کہ یہ نارمل لائف ہے، کچھ خریدنا، کچھ بنانا یا کچھ کرنا، یہ سب نارمل لائف میں سے ہے اور کچھ خاص نہیں ہے جس کے وجہ سے ہم خوش ہو جائیں۔ ایک پرابلم جو ہماری لائف میں ہے، ہم لوگوں کی لائف میں ہے، وہ یہ ہے کہ رزق کو ایسا سمجھتے ہیں اگر زیادہ کام کیا جائے، اگر زیادہ مصروف ہو جائے، زیادہ کمائیں گے تو ہماری زندگی بہتری کی طرف جائے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، ایک 4000 میٹر کا مسجد ہو اور ایک چھوٹا سا کمرہ ہو کہیں ایک جگہ، اس 4000 مسجد میں اگر کوئی نماز پڑھنے نہ جا پائے، اگر اس 4000 میٹر مسجد میں ہم نے کسی کی ہدایت نہیں کی، تو وہ زیادہ فائدہ مند ہے، وہ زیادہ ہمیں خوش کرے گا۔ یا اگر آپ ایک چھوٹے سے کمرے کو اندازہ لگا لیجئے جس میں ہم نے 2 بندوں کی ہدایت کی ہے، 4 بندے آ کے نماز پڑھ لیتے ہیں، کچھ آ کے آرام کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اچھی باتیں ہوتی ہو، اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے ان دونوں جگہوں میں سے کون سا زیادہ فائدہ مند ہے؟ وہ بڑی مسجد یا یہ چھوٹی مکان؟ ظاہر سی بات ہے، برکت ہمیشہ زیادہ ہونے میں نہیں ہے۔ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی معاشی زندگی کو کنٹرول کرے، تاکہ ہمارا جو دماغ ہے وہ زیادہ معاشی مصروفیات میں مصروف نہ ہو اور ہمیں سکون ملے، ہمیں ایک اطمینان ملے کہ میں نے جتنا کمایا ہے اسی میں میری برکت ہوگی۔ یہ مسئلہ زیادہ تر مردوں پہ تھا، اور اب دیکھتے ہیں عورتوں میں کیسے ہم خوشحالی پیدا کر سکتے ہیں۔ ایک سب سے بڑی پرابلم جو ہم عورتوں سے نکال سکتے ہیں، موازنہ کرنا۔ موازنہ کرنے سے کیا مراد؟ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کیا نہیں ہے اور دوسرے کی زندگی میں کیا ہے، اور یہی بنتی ہے ایک پرابلم آپ کے لیے۔ اس کو ہم ایک نام دلاتے ہیں بطخ سنڈروم۔ یہ ایک بیماری کہا جا سکتا ہے، ہم نے اس کو آپ تک پہنچایا ہے، اس بیماری کو۔ عورت ایک بطخ کو دیکھتے ہیں پانی پہ، اور وہ دل میں کہتے ہیں اس کو دیکھو، افسوس کتنا سکون سے بیٹھا ہوا ہے، اس کو مزے، پانی پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے زندگی میں، لیکن اس کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے کہ اس بطخ کا کھانا کتنا گندا ہے، اس بطخ کو پانی کے اوپر رکنے کے لیے کتنے ٹانگیں مارنی چاہیے۔ یہ سب اس عورت کو نظر نہیں آ رہی ہے۔ دوسروں کی زندگی کی خوشیاں ہمیں نظر آ رہی ہے اور ہماری زندگی کی پرابلمز ہمارے سامنے ہیں، حالانکہ ان کی زندگی میں بھی ضرور مسائل ہوں گے، ضرور پرابلمز ہوں گے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، اور ہماری زندگی میں بھی خوشیاں ہیں جو ہم ان کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ یہ خصوصیت زیادہ تر عورتوں میں نظر آتی ہے جو اپنی ریئل لائف کو دوسروں کی ظاہری لائف سے مقایسہ کرتے ہیں۔
دیکھتے ہیں کہ اس کی لائف میں کیا ہے، میری لائف میں کیا نہیں ہے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کا دماغ پریشان ہوتا ہے، اور پھر اپنے ہسبینڈ پہ، اپنے بچوں پہ ڈپریشن ڈالتے ہیں، چک چک کرتے ہیں کہ میں ایسی کیوں ہوں، میری ترقی نہیں ہوئی ہے، میرا ہسبینڈ مجھے نہیں چاہتا ہے، میرے بچے میری بات نہیں سنتے. اور یہ عادت بہت سے مشکلوں کا جڑ ہے. مشکل خود نہیں آتے ہیں ہماری زندگی میں، چھوٹے چھوٹے مسائل سے ہم بہت بڑے جھگڑے بناتے ہیں. ایک پرانا قالین ہمارے گھر میں جھگڑے کا جڑ بن سکتا ہے کہ مجھے یہ کلر نہیں پسند تھا، تم نے مجھ سے پوچھے بنا خریدا ہے، یا بہت سارے مسئلے مسائل. اور وہی قالین دوسرے گھر میں خوشی کی باعث ہے. تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ پرابلمس کا جڑ کیا ہے، اس کو ہم جڑ سے ہی ختم کریں. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، اگر ہم اس پر ایمان رکھیں گے کہ ہم سب اس دنیا میں امتحان کا شکار ہیں، تو سارے جتنے پرابلمس ہیں اس کو آسانی سے ہم طے کر لیں گے. قرآن میں بھی لکھا گیا ہے، اور ہم تمہیں خوف، بھوک، مال کی کمی اور جانوروں، پھلوں اور انسانوں کے عذاب دیں گے. ہم اللہ ہے اور تم ہم پر رجوع کرو گے. وہی جو ہم سب کہتے ہیں، اگر ہم مان لیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہماری واپسی اسی کے پاس ہے، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر پھر دھیان نہیں دیں گے. اور ہمیں معلوم ہوگا کہ ہر کوئی کسی نہ کسی طریقے سے آزمائش میں ہے، کوئی پیسے کے ذریعے، کوئی بچوں کے ذریعے، کوئی ہسبینڈ وائف، یا زندگی میں سختی، بیماری وغیرہ کے ذریعے. بدقسمتی سے ہمارا تعلیمی نظام اس پر دھیان نہیں دیتا ہے، سب کو ایک جیسے پالنا چاہتا ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دوں گی. ایک ٹیچر نے اگر ایک مچھلی اور ایک بندر سے ایک ہی کام کو کرنے کو کہے تو، اور دونوں ایک ساتھ کر لے، دونوں ایک ساتھ جیت جائے، تو آپ کو کیا لگتا ہے دونوں کی جیت برابر ہے کیا؟ کیوں ہم چاہتے ہیں کہ سارے بچے ذہین ہو ایک ہی جگہ میں، سارے بچے ایک ہی بات کو اچھی طرح سمجھیں؟ اگر مچھلی اچھی طرح سے سوئمنگ کر سکتی ہے اور بندر اچھی طرح سے درخت کے اوپر چڑھ سکتا ہے، ہم مچھلی سے یہ مانگ نہیں سکتے کہ تم درخت پر چڑھو، اور بندر سے یہ مانگ نہیں سکتے کہ تم سوئمنگ کرو. ان کی فطرت الگ ہے، اس کو اسی میں ذہانت ہے اور اس کو اسی میں. ہمارے بچے بھی اسی طرح ہے، ہر ایک میں خاص قسم کی ذہانت ہے. ہم جب ان سے ان کی ذہانت کے برابر کام مانگیں گے، سوال پوچھیں گے، حل مانگیں گے، تو ان کو حل کرنے میں مزہ آئے گا، خوشحال ہوں گے، خوش مزاج ہوں گے، لطف اندوز ہوں گے. ہمارے پاس قرآن پاک میں بھی یہی لکھا گیا ہے کہ جب لوگوں کی اکثریت کسی چیز کی طرف جاتی ہے تو تم مت جاؤ. ہو سکتا ہے کہ ان سے غلطی ہوئی ہو، کیونکہ اکثریت ہمیشہ صداقت کا معیار نہیں ہے. اگلے حصے میں ہم ایک خاندان کو کیسے خوشحال رکھیں، ایک خاندان کی خوشحالی کس میں ہے، اس کی تعارف کریں گے. اگر آپ بھی اس تربیت کو جاری رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں سبسکرائب کریں اور ہمیں اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے دیں. بہت شکریہ.